سینکڑوں مدارس آج الحمدللہ آپ چلا رہے ہیں، اور ہر گھر میں صرف حافظ بھی نہیں بلکہ دو عالم بھی موجود ہیں۔ اور ابھی جب ختم نبوت پر پھر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے سینٹ میں کھڑے ہو کر وہ شیر کی للکار آپ کی آواز تھی، اور وہ آپ نے ختم نبوت پر وہ پہرا دیا کہ جو صحیح معنوں میں مجاہد ختم نبوت ہے۔ اور قبلہ دادا جان حضور امام المدرسین دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے چہیتے اور آپ کے لاڈلے شاگرد بھی ہے، چچا جان حضور قائد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت جناب علامہ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آئے اور ہمارے قلوب و اذہان منور فرمائیں۔ نعروں میں استقبال کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صاحبان مبارکان۔ کی اولاد بھی ہر دم رہے گی دین کی خادم، جان نشیب سبحانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے استاذ، میرے مربی، میرے مشفق، میرے شیخ حضرت العلامہ جامع المعقول والمنقول ابو الفضل محمد فضل سبحان قادری صاحب زید مجدہ، اور یہاں تشریف فرما انگنت بہت بڑے بڑے علمی، فکری اور دینی زعما اور شخصیات اس ادارے کے فضلاء اور تشریف رکھنے والے تمام میرے دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اپنے استاذ محترم کو اور آپ کے صاحبزادہ اور نائب اور جانشین جناب علامہ فضل منان قادری صاحب کو اور آپ کے تمام چاہنے والوں، محبت کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ فضلاء کے دستار فضیلت اور علماء کے دستار بندی کے اس موقع پر آپ کی مسلسل جو خدمات ہیں، جو آپ کی دینی جانفشانی ہے، اس کا ایک اور سنگ میل الحمدللہ آج ہم عبور کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جن کو پتہ نہیں ہے، اور یہ آج کے فضلاء کے لیے بھی ایک درس اور سبق ہوگا کہ استاد صاحب نے دارالعلوم قادریہ بغدادہ میں جب شروع کیا تھا تو کرایہ کے دوسرے منزل کے 2 کمروں اور بالخانہ سے شروع کیا تھا،
لیکن اس مرد میدان نے ہمت نہیں ہاری. مشکلات، تکالیف، صعوبات وہ آتی رہی اور یہ مرد میدان ان صعوبات اور مشکلات کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑا رہا. الحمدللہ آج ایسی شخصیات آپ کو بہت کم ملیں گے جن کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد وہ بیٹھے ہیں ملک بھر اور دنیا بھر کے درسگاہوں میں اور قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. یہ سعادت، یہ خوشی، یہ مقام استاد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس دنیا میں آپ کی زندگی اور حیات میں یہ صلہ عطا کر دیا ہے. الحمدللہ ہم نے جو بھی کچھ سیکھا ہے اور ایک مشتے نمونہ خروار اگر کچھ ملا ہے تو اس دروازے سے، اس مکتب سے، اس در سے اور اس درسگاہ سے ملا ہے. فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، پیر صاحب مانکی شریف تشریف لائے، سب استقبال کریں. خیر آبادی و بند علوی کا مرکز، ملک المدرسین کے فیضان کا ہے مظہر، ملک المدرسین کے فیضان کا ہے مظہر. علماء حق کی ہے یہ جان، جامع قادریہ مردان، جامع قادریہ مردان، جامع قادریہ مردان. تشریف رکھیں، بیٹھے. ہم اپنے آستانے اور پیرخانے کے چشم چراغ پیر صاحب مانکی شریف کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایک چھوٹا سا حصہ اور ایک توفیق اس دین کی خدمت کی دی ہے تو وہ اس دروازے سے ملی ہے، اس درسگاہ سے. اور فارسی کہ کسی شاعر نے جب کہا تھا کہ اگر سیاہ دلم داغلا لزار توم، اگر کشاد جبینم گل بہار توم. اللہ تبارک و تعالی استاد صاحب کے فیض کو اسی طرح جاری و ساری، قائم و دائم اور اس سے بھی عام کر دے. میں طلباء کو گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دین کا علم دیا ہے تو یہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان اور اسلام کے بعد اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت علم دین ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں خیر کے ساتھ ہوں یا شر کے ساتھ ہوں، میرا جو یہ کام ہے اس کا نتیجہ خیر ہوگا یا شر ہوگا، لیکن یہ پگڑیوں والے، دین کا علم حاصل کرنے والے یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کام خیر کا ہے اور اس کا انجام خیر کا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اگر اللہ کسی بندے کو خیر دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی خدمت میں لگا لیتا ہے. الحمدللہ یہ انمول موتی یہ آپ کے حصے میں آیا ہے اور اس کو ضائع نہ کرے. اخلاص کے ساتھ تمام
تمام مشکلات، تمام تکالیف، تمام صعوبتوں، اس کی کنجی جو ہے وہ اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ. اور علم کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے. حماد ابن سلمہ طبطابی گزرے ہیں، امام مسلم اور امام احمد بن حنبل کی شیوخ میں سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ من طلب العلم لغیر اللہ فقد مکر بہ، جس نے علم کو اللہ کے خوشنودی کے لیے، کسی دوسرے مقصد کے لیے حاصل کیا، فقد مکر بہ، وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو علم چاہتا ہے اخلاص. اور یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ادھر پگڑیاں باندھی گئی اور آپ کو سارا کچھ حاصل ہو گیا ہے. نہیں، آپ میں اب یہ استعداد آ گیا ہے کہ آپ، یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ آپ جانفشانی سے کام لے، محنت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے محنت کے مطابق صلہ اور علم عطا فرمائے گا. یہ آگے آپ کی محنت پہ ہے، آپ کے شغل پہ ہے، اور آپ کے اس علم سے تعلق پہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم کے درمیان بے شمار موانع آتے ہیں، عوائق آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچائے. امام ابو محمد الجوینی، جس کو امام الحرمین ہمارے کتابیں کہتے ہیں، امام الحرمین، وہ شخصیت جب مکہ میں آتا تھا تو مکہ کے امام اس کے لیے مصلی چھوڑتے تھے، وہاں پہ امامت کرتا تھا. اور جب مدینہ شریف میں آتا تھا تو مسجد نبوی کے ائمہ اس وقت مصلی چھوڑتے تھے اور اس سے امامت کرواتے تھے. امام غزالی کے استاد، وہ جب رات کو تہجد کے وقت قنوت کے دعائے قنوت کے دعا کے بعد جو دعا فرماتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے: اللہم لا تعوقنی من العلم بعائق ولا تمنعنی عنہ بمانع. اے میرے رب، علم کے درمیان میں مجھے کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی ایسا وجہ نہ ہو کہ میں علم سے محروم ہو جاؤ، علم کے اس شغل سے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمی. ہر تمام اس طرح کی چیزوں کو اس سے اجتناب کیا جائے. امام نووی نے کہیں لکھا ہے کہ کبائر میں سے ایک کبیرہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو علم دیتا ہے اور اس کو پھر چھوڑتا ہے. یہ کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے. آپ کے سروں پہ جو ہے پگڑیاں باندھی گئی ہے، یہ اس لیے کہ استاد صاحب نے مدرسوں کو، جو طالب علم کہا اس کو کہا مدرسہ اور درس، مدرسہ اور درس. آپ اس پیغام کو یاد رکھیں. آپ کے علمیت پہ مہر ہے استاد صاحب کی شخصیت کا. آپ کے علمیت پہ مہر ہے قادریت کا. حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل یزدانی شہباز لامکانی ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کا آپ کے علم پہ مہر ہے. آپ کی سند فضیلت پہ مہر ہے. خیر آباد کے فضل امام خیر آبادی اور فضل حق خیر آبادی کے علم کا اور جسارت اور جرت کا وہ شخص جب پورا ہندوستان خاموش تھا، استاد صاحب کا جو سلسلہ تلمذ اور شاگردی ہے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی اور فضل امام خیر آبادی تک پہنچتا ہے. فضل حق خیر آبادی وہ شخصیت جب پورا ہندوستان خاموش تھا اور وہ جامع مسجد دلی جمعے کے دن تھا، جمعے کے نماز کے بعد جامع مسجد دلی کہ جو وہاں کے سیڑھیاں تھی
उस सीढ़ियों पे खड़े होकर अंग्रेज राज के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, वो अल्लामा फजल हक खैरबादी थे। उसका मुहर आप पे सबत है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। किसी को तकलीफ है पाकिस्तान को मदारिस्तान बनने से, उसका दिल पट जाए। पाकिस्तान यहां पे मदारिस होंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप 3 मदारिस का इस्तिस्ना करते हैं। वो मदारिस जो आपको शूट करते हैं, जो आपका बयात करते हैं, जो आपको ताहयात इस्तिस्ना का फतवा देते हैं, उनका आप जिक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 नहीं है, यहाँ पे लाखों मदारिस इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए, दीन की सुरखरुई के लिए इंशाअल्लाह ताला ये उलमा फाजिल होते रहेंगे, ये पगड़ियां बांधते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपके दिल और दिमाग पर बिजलियां गिरती जाएगी। वमा अलैना इल्लल बला। हज़रत कायदे अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुद्सिया बड़े ही उसने खूब